السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاشباح والنظائر صفحہ نمبر 95۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنها لو وطئ الجنی انسیۃ فہل یجب علیہ الغسل۔ تو جنات کے احکام میں سے ایک حکم تو نکاح کا ہوا، اس کے بارے میں بحث ہو گئی۔ اب دوسرا حکم یہ ہے کہ وطی سے غسل واجب ہوگا یا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ دوسرا حکم یہ ہے کہ لو وطئ الجنی سے، اگر جنی نے کسی انسیہ سے وطی کی تو کیا اس انسان عورت پر غسل واجب ہوگا؟ تو فرماتے ہیں قال قاضی خاں فی فتاوی، قاضی خان نے اپنے فتاوی میں فرمایا امرأۃ قالت معی جنی یأتینی فی النوم مرارا واجد فی نفسی ما اجد لو جامعنی زوجی لا غسل علیہا۔ تو فرماتے ہیں کہ کوئی عورت یہ کہے کہ میرے پاس جن نیند میں بار بار آتا ہے واجد فی نفسی، اور میں اپنے نفس میں وہی لذت محسوس کرتی ہوں کہ جو لذت تب محسوس کروں جب جو ہے میرا شوہر جمع کرے۔ تو اب یہ عورت اگر کہے تو قاضی خان نے فرمایا لا غسل علیہا، اس عورت پر کوئی غسل نہیں ہے، کیونکہ غسل تو انزال سے ہوگا نا، اور خواب میں اگر انزال نہ ہو نیند میں تو غسل نہیں ہے۔ وقیدہ الکمال بما اذا لم تنزل فرماتے ہیں، اور علامہ کمال نے اس مسئلے کو مقید کیا ہے اس صورت کے ساتھ کہ جب کہ عورت کو انزال نہ ہو، تو انزال نہ ہو تب اس صورت میں غسل نہیں ہے۔ اما اذا انزلت رہا جب کہ عورت کو انزال ہو جائے واجبا، تو اب غسل واجب ہو جائے گا۔ تو وجوب غسل کی وجہ اب جن کی وطی نہیں ہے بلکہ وہ احتلام ہے۔ فرماتے ہیں غسل واجب ہو جائے گا کأنہ احتلام، گویا کہ اب وہ احتلام ہے۔ ومنها انعقاد الجماعت بالجنی، اور احکام جن میں سے تیسرا حکم یہ ہے کہ جنات کے ذریعے جماعت منعقد ہو جائے گی، جو جنات سے جماعت منعقد ہو جائے گی۔ علامہ سیوطی نے اس کو صاحب احکام المرجان کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ جو ہمارے اصحاب میں سے ہیں، اور انہوں نے قصے جن کے بارے میں جو احمد ابن مسعود کی حدیث ہے اس سے استدلال کیا ہے، صاحب احکام المرجان نے اس سے استدلال کیا، اور مطلب وفی ہی، تو انہوں نے کہا اور اسی قصے جن میں یہ بھی ہے کہ فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ادرکہ شخصان منہم، تو جب حضور علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو جنات میں سے دو شخص نے حضور کو جو ہے پا لیا، نہیں فقالا، تو دونوں نے کہا یا رسول اللہ انا نحب ان تؤمنا فی صلاتنا، کہ یا رسول اللہ ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ ہماری نماز کی امامت فرمائیں۔ قال، تو کہتے ہیں کہ فصفہما خلفا، حضور نے ان دونوں کی صف اپنے پیچھے لگائی، ثم صلی بہما، اور پھر دونوں کو نماز پڑھائی، ثم انصرف، پھر حضور چلے گئے۔ ونظیر ذالک، تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جنات سے جماعت منعقد ہو جائے گی، کیونکہ حضور نے جنات کو باجماعت نماز پڑھائی۔ فرماتے اس کی نظیر وہ ہے جو علامہ سبکی نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان الجماعت تحصل بالملائکہ، کہ جماعت فرشتوں سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، تو اس کی نظیر یہ ہو گئی کہ یہاں جماعت جنات سے حاصل ہو رہی ہے۔ وَفُرِّعَ عَلَى ذَلِكَ، اور اس پر تفریع کیا گیا ہے یہ مسئلہ، یعنی یہ اسی کی تفریع ہے کہ اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ میں با جماعت نماز پڑھوں گا، فرماتے ہیں کہ لو صلی فی فضائن بے اذان و اقامت منفردہ، تو اگر اس نے اذان و اقامت کہہ کر فضا میں نماز پڑھ لی تنہا اکیلے، تو فضا کا مطلب یہ ہے بالکل تنہا تھا، کوئی نہیں تھا انسان، تو اذان و اقامت کہہ کر اگر اس نے فضا میں نماز پڑھ لی، فرماتے ہیں ثم حلف انہ صلی بالجماعت، پھر اگر اس نے یہ قسم کھائے کہ با جماعت نماز پڑھی ہے اس نے، تو لم یحنس، وہ حانس نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے وہ
جنات نے نماز پڑھ لی ہو یا فرشتوں نے نماز پڑھ لی ہو تو باجماعت نماز وہ ہو جائے گی، تو یہ حانث نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا، اور احکام جن میں سے ایک حکم یہ ہے کہ صحت الصلاۃ خلف الجنی، کہ جنی کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے، اس کو احکام المرجان میں ذکر کیا ہے۔ وَمِنْهَا، اور ایک حکم یہ ہے کہ اذا مر الجنی بین یدی المصلی یقاتل کما یقاتل الانسی، یہاں یہ مرہ ہے، امرہ نہیں، مر الجنی کیوں، جب جنی نمازی کے آگے سے گزرے تو اس کو بھی دفع کیا جائے گا جیسے انسان کو دفع کیا جاتا ہے، یعنی اس کو بھی جو ہے وہ ہٹایا جائے گا، یا یقاتلو کا معنی جو ہے وہ دفع کرنے کے معنی میں کہ اس کو ہٹایا جائے گا، دفع کیا جائے گا۔ ومنها، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ لا يجوز قتل الجنی بغیر حق کالانسی، جیسے ناحق کسی انسان کا قتل جائز نہیں، ایسے جنات کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لا يجوز قتل الجنی بغیر حق، تو جنات کا قتل کرنا جائز نہیں ہے ناحق۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ حق کے ساتھ جو ہے وہ قتل کیا جا سکتا ہے، وہ اس صورت میں جب کہ جنی قاتل ہو تو قاتل ہوگا تو اس صورت میں اسے قتل کیا جائے گا قصاص میں۔ فرماتے ہیں ناحق قتل نہیں کیا جائے گا کل انسی، جیسے انسان کو ناحق قتل نہیں کیا جائے گا۔ علامہ ضیلعی نے فرمایا کہ قالو، فقہا نے یہ کہا ہے کہ ینبغی اللہ تقتل الحیۃ البیضاء التی تمشی مستویۃ لأنہا من الجان، کہ فقہا نے فرمایا کہ مناسب ہے کہ سفید سانپ کو قتل نہ کیا جائے کہ جو سیدھا سیدھا چلتا ہے، اس لیے کہ وہ جنات میں سے ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے حضور نے فرمایا اقتلوا ذا الطفیتین والابتر وإیاکم والحیۃ البیضاء فإنہا من الجن۔ حضور نے فرمایا کہ تم طفیتین والوں کو قتل کر دو۔ طفیتین یعنی جس سانپ کی پشت پر جو دو لکیریں ہوتی ہیں تو اسے کہتے ہیں دو لکیروں والے سانپ کو قتل کرو، والابتر، اور جس سانپ کی دم کٹی ہوئی ہو تو دم بریدہ سانپ کو قتل کرو، اور جس کی پشت پر دو لکیریں ہیں اس کو قتل کرو، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ حمل کو گرا دیتے ہیں اور آنکھ کی بصارت کو لے جاتے ہیں۔ وإیاکم والحیۃ البیضاء، اور تم جو ہے سفید سانپ سے بچ کر رہنا، یعنی اسے قتل نہ کرنا کیونکہ وہ جن میں سے ہے۔ لیکن امام طحاوی نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں، سفید سانپ کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اور سب کو قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لا بأس بقتل الکل، سب کو قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ تو وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان سے یہ معاہدہ کیا تھا نا کہ میری امت کے گھروں میں داخل نہ ہوں گے، یہ داخل ہوئے امت کے گھروں میں، اس کا مطلب جو نبی سے عہد تھا وہ انہوں نے توڑ دیا، اور خلاف عہد کرنے کی وجہ سے ان کو قتل کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ سب کو قتل کرنے میں حرج نہیں ہے، یہ امام طحاوی نے فرمایا، لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم عاہد الجن اللہ یدخلوا بیوت امتی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جنات سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ حضور کی امت کے گھروں میں داخل نہ ہوں گے، ولا یظہروا انفسہم، اور اپنے آپ کو ظاہر نہ کریں گے، فاذا خالفوا، تو جب انہوں نے عہد کے خلاف کیا، فقد نقضوا عہدہم، تو انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا، فلا حرمت لہم، اب ان کی کوئی عزت و حرمت نہیں ہے، اب انہیں قتل کیا جائے گا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ایک دم قتل نہ کیا جائے، پہلے ڈرایا جائے اور ان کو معذور رکھا جائے، یعنی اس طرح کہا جائے کہ تم اللہ کے حکم سے چلے جاؤ، مسلمانوں کا راستہ خالی کر دو، یعنی اس طریقے سے کہا جائے، اگر پھر بھی سانپ نہ مانے پھر اس کو قتل کر دیا جائے۔ فرماتے ہیں والاولی هو الانذار والاعذار، اور بہتر یہ ہے کہ سانپ کو جو ہے وہ ڈرایا جائے، والاعذار، اور جو ہے معذور رکھا جائے، فیقال لها، اور سانپ سے کہا جائے ارجعی باذن اللہ تعالی وخلی طریق المسلمین، کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے تم جو ہے واپس ہو جاؤ اور مسلمانوں کے راستے کو خالی کر دو، فإن ابت، پھر اگر وہ نہ مانے تو فرمایا قتلھا، تو اب وہ انسان اس کو قتل کر دے۔ والانذار انما یکون خارج الصلاۃ، لیکن یہ ڈرانا
اور معذور رکھنا جو ہے وہ خارج نماز ہوگا، البتہ اگر نماز میں سانپ آ جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں وقد رویہ عن ابن ابی الدنیا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رأت فی بیتہا حیۃ، کہ ابن ابو الدنیا سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر میں ایک سانپ دیکھا، فأمرت بقتلها، تو اس کے قتل کا حکم دیا، فقتلت، اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو کہتے ہیں ابن ابی الدنیا کے فأتیت فی تلک اللیلہ، میں اسی رات میں حضرت عائشہ کی بارگاہ میں آیا، فقیل لہا، تو حضرت عائشہ سے یہ کہا گیا، یعنی بذریعہ الہام یہ کہا گیا کہ انہا من نفر الذین استمعوا الوحی من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ سانپ کے جس کے قتل کا آپ نے حکم دے دیا اور وہ قتل کر دیا گیا، یہ سانپ اس جماعت سے تھا کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام سے وحی کو سنا تھا۔ تو حضرت عائشہ سے یہ کہا گیا۔ فرماتے ہیں فَأَرْسَلَتْ إِلَى الْيَمَنِ فَابْتِعَ لَهَا 40 رَأْسًا فَأَعْتَقَتْهُمْ، تو حضرت عائشہ نے یمن کے طرف جو ہے قاصد بھیجا، اور حضرت عائشہ کی طرف سے 40 غلام خریدے گئے، اور سب کو جو ہے حضرت عائشہ نے پھر آزاد کیا، یعنی چونکہ ایک سانپ کو قتل کر دیا جن کو، تو پھر اس کے کفارے کے طور پر 40 غلام جو ہے حضرت عائشہ نے آزاد کیے۔ ورواہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ، اور ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں اس کو روایت کیا ہے۔ وفیہ، اور اس میں یہ اور زیادہ ہے کہ فلما اصبحت، کہ جب صبح ہوئی، حضرت عائشہ نے صبح کی، تو امرت ب12 الف درہم، کہ حضرت عائشہ نے غلاموں کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ اسے ابن ابی شیبہ کی روایت میں یہ ہے کہ امرت ب12 الف درہم، کہ 1200 درہم کا حکم دیا حضرت عائشہ نے کہ 1200 درہم جو ہے وہ بانٹ دیے جائیں مسکینوں کو۔ ففرقت علی المساکین، تو وہ مسکینوں کو بانٹ دیے گئے۔ ومنہا قبول روایت الجنی، اب احکام جن میں سے ایک حکم یہ ہے کہ جنی کا روایت قبول کرنا، یہ تو جنی انسان سے روایت قبول کر سکتا ہے، لیکن ہاں انسان جو ہے وہ جن سے روایت نہیں کر سکتا، لیکن جن جو ہے وہ اپنے دوسرے جن کے لیے وہ روایت کر سکتا ہے۔ تو جنی کا روایت قبول کرنا، یہ اس کو صاحب احکام المرجان نے ذکر کیا ہے، علامہ سیوطی نے ذکر کیا ہے کہ لا شک فی جواز روایتہم عن الانس، کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنات کی روایت کرنا جائز ہے انسانوں سے۔ ما سمعوہ سواء علم الانسی بہم اولا، تو جنات کا روایت کرنا جائز ہے انسان سے اس بات کو کہ جس کو انہوں نے سنا ہو، اب چاہے انسان کو ان کے ہونے کا علم ہو یا نہ ہو، تو جنات کا روایت کرنا جائز ہے، البتہ انسانوں کو جنات سے روایت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا اجاز الشیخ من حضر دخل الجن، فرماتے ہیں جب شیخ نے حاضرین مجلس کو اجازت دی، تو اجازت حدیث دی، اجازت روایت دے دی، تو فرماتے ہیں اگر جن بھی وہاں حاضرین میں سے ہوا دخل الجن، تو جن بھی داخل ہو جائے گا، جیسے کہ اس کی نظیر انسانوں میں ہے کہ جو انسان وہاں پر موجود ہوگا وہ جو ہے داخل اجازت ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا رِوَایَةُ الْإِنسِ عَنْهُمْ، رہا انسانوں کی روایت کرنا جنات سے، فَالظَّاهِرُ مَنْعُهَا، تو ظاہر یہ ہے کہ یہ روایت ممنوع ہے، لعدم حصول الثقۃ بعد التہم، اس لیے کہ تہمت یہ ہوگی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہو، تہمت کے بعد پھر یہ جو ہے بھروسے مند نہیں رہے گا، جو ہے ثقہ کے حاصل نہ ہونے کی وجہ سے پھر قابل اعتمادی اس پر حاصل نہیں ہوگی۔ فرماتے وَمِنْهَا لَا يَجُوزُ الْإِسْتِنْجَاءُ بِذَاتِ الْجِنِّ، احکام جن میں سے ایک حکم یہ ہے کہ توشے جن وہو العظم، جو کہ ہڈی ہے، اس سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ ومنها، اور ایک حکم یہ ہے کہ ان ذبیحتہ لا تحل، کہ جنات کا ذبیحہ وہ حلال نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ جن نے کیا ہو یا کسی جو ہے انسان نے کیا ہو،
تو جنات کا ذبیحہ جو ہے وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ ملتقط میں فرمایا، ٹھیک ہے، وَعَن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ذبائح الجن، کہ حضور نے جنات کے ذبیحہ سے جو ہے منع فرمایا ہے۔ اور امام کردری نے اپنے مناقب میں فی فصل قراءۃ الامام، قراءۃ امام کی فصل میں امام کردری نے شیئا من احکام الجن، جنات کے کچھ احکام ذکر کیے ہیں۔ تو شیئا من احکام الجن یہ قد ذکر کا مفعول بھی ہے، تو جنات کے کچھ احکام ذکر کیے ہیں۔ و اولاد الشیطان، اور شیطان کے اولاد کے کچھ احکام ذکر کیے ہیں۔ و بیان الغول، اور بھوت کا بیان انہوں نے ذکر کیا ہے۔ والکلام علی جماعتہم و اکلہم، اور جنات کی جماعت اور ان کے کھانے پر گفتگو جو ہے امام کردری نے ذکر کی ہے۔ فوائد الاولی الجمہور علی انہ لم یکن من الجن نبی، تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ جنات میں سے کوئی نبی نہیں ہے۔ واما قولہ تعالی، رہا اللہ کا فرمان، یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، کہ اس جن و انسان کے گروہ تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے۔ تو اس کا مطلب انسانوں میں سے انسانوں کے پاس آئے، جنات میں سے جنات کے پاس آئے، یہ جو ہے اس آیت کا مطلب ہوا۔ تو فرماتے ہیں فتأولوہ، تو جمہور علماء نے یہ کہا ہے نا کہ کوئی نبی نہیں ہوتا جنات میں سے، تو اس آیت کی انہوں نے تعویل اس طور پر کی ہے کہ انہم رسل عن الرسل سمعوا کلامہم، تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے؟ تو جنات کے پاس جو رسول اور قاصد آئے تھے وہ جنات ہی تھے، لیکن وہ رسول انسانوں میں سے جو رسول ہیں ان کی طرف سے آئے تھے۔ تو انسانوں میں جو رسول ہیں ان کے وہ فرستادہ تھے، ان کے بھیجے ہوئے تھے۔ تو کہا ہے تم میں سے ہی تمہارے پاس جو ہے رسول نہیں آئے، تو وہ تو جو ہے قاصد کے اعتبار سے آئے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ انسانوں میں سے جو رسول ہیں ان کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف سے نہیں آئے۔ وہی فرماتے ہیں، تو جمہور نے اس آیت کی تعویل اس طور پر کی ہے کہ انہم رسول، کہ جو جنات کے پاس آئے تھے وہ رسول تھے عن الرسل، لیکن ان انسانوں کے رسولوں کی طرف سے تھے یہ۔ تو رسل عن الرسل، یہ انسانوں کی طرف سے یہ بھیجے ہوئے تھے کہ جنہوں نے جو ہے سمعو، جنہوں نے ان کے یعنی الرسل جو الف لام والا ہے یہ انسانوں میں جو رسول ہیں ان کے کلام کو سنا تھا۔ فانذروا قومہم، تو انہوں نے اپنے قوم کو ڈرایا، لا عن اللہ تعالی، تو یہ انسانوں کے رسول کے فرستادہ تھے، اللہ کی طرف سے نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے۔ وذهب الضحاک و ابن حزم، علامہ ضحاک و ابن حزم نے یہ کہا ہے، یعنی ان کا مذہب یہ ہے کہ انہ کان منہم نبی، کہ جنات میں سے نبی تھے۔ تو تمسکم بحدیث وکان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ، تو ان کا استدلال اس حدیث سے ہے کہ نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا خاص کر، تو خاص کر اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ اور قالا، ان دونوں نے کہا کہ ولیس الجن من قومہ، اور جنات جو ہیں وہ انسان کی قوم سے ہے نہیں۔ ولا شک انہم انذروا، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انہیں ڈرایا بھی گیا ہے جنات کو، یعنی جنات کے پاس ڈرانے والے بھی آئیں۔ تو فصح انہم جاءہم انبیاء منہم، تو اب یہ کہنا صحیح ہے کہ جنات کے پاس بھی جنات میں سے نبی آئے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے یہ اس طریقے سے استدلال کیا ہے۔ تو جمہور کا مذہب تو یہ ہوا کہ جنات میں سے نبی نہیں ہوتے، بلکہ جو ہے انسان میں سے جو رسول و نبی ہوتے ہیں وہی ان کو ڈراتے ہیں، اور بعض حضرات کا یہ ہو گیا کہ جنات میں سے نبی ہوتے ہیں۔ الثانیہ، تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ علامہ بغوی نے تفسیر الاحقاف کی، جو سورہ احقاف ہے اس کی تفسیر میں علامہ بغوی نے فرمایا وفیہ دلیل علی انہ علیہ السلام کان مبعوثا الی الجن والانس جميعا، تو علامہ بغوی نے فرمایا کہ وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، یہ جو سورہ احقاف کی یہ آیت ہے اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام تمام انسان و جنات کی طرف مبعوث تھے۔
اور مقاتل نے فرمایا کہ لم یبعث قبلہ نبی الی الانس والجن، اور ہمارے نبی سے پہلے کوئی بھی نبی انسان و جنات کی طرف نہیں بھیجے گئے تھے۔ اب یہ کہ فرشتوں کی طرف، تو علامہ حموی حاشیے میں فرماتے ہیں کہ جو ہے علامہ ابن حجر ہیثمی نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضور فرشتوں کی طرف بھی جو ہے مبعوث کیے گئے تھے۔ اب یہ بات چونکہ پہلے آ گئی ہے کہ جنات کو ثواب ملے گا یا نہیں، اس بات میں علماء کا اختلاف ہے، تو فائدے کے طور پر یعنی فوائد میں بھی ذکر کرتے ہیں واختلف العلماء فی حکم مومن الجن، کہ علماء کا اختلاف ہے جنات میں جو مومنین ہیں ان کے حکم کے متعلق اختلاف ہے۔ ایک قوم نے تو یہ کہا لا ثواب لہم الا النجات من النار، کہ جنات کے لیے ثواب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جہنم سے جو ہے نجات ملے گی، تو جہنم سے پروانہ آزادی ہی ان کے لیے ثواب ہوگا۔ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابو حنیفہ، اور یہ مذہب امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، اور امام لیث سے یہ روایت ہے کہ ثوابہم ان یجاروا من النار، کہ جنات کو ثواب یہ ہوگا کہ وہ جہنم سے گزار دیے جائیں گے، یعنی جہنم کے اوپر سے گزار دیے جائیں گے، بس جہنم میں ان کو نہیں بھیجا جائے گا، یہ ان کے لیے بس ثواب ہوگا۔ ثم یقال لہم، پھر ان سے کہا جائے گا کونوا ترابا کالبہائم، کہ مثل بہائم مٹی بن جاؤ، بس یعنی جنت میں ان کے لیے ثواب نہیں ہوگا۔ وعن ابی الزناد کذالک، اور امام ابو الزناد سے بھی اسی طرح روایت ہے۔ وقال آخرون، اور دوسرے حضرات نے یہ کہا یصابون کما یعاقبون، کہ ان کو عذاب دیا جائے گا جس طرح ان میں کے کافر کو عذاب دیا جائے گا۔ وبہ قال مالک و ابن ابی لیلہ، اور اس کا قول امام مالک اور ابن ابو لیلہ نے کیا ہے۔ وعن الضحاک، اور امام ضحاک سے یہ مروی ہے کہ انہم یلہمون التسبیح والذکر، کہ یہ تسبیح اور ذکر الہی میں لگے رہیں گے۔ فیصیبون من لذتہ ما یصیبہ بنو آدم من نعیم الجنہ، تو من نعیم الجنہ یہ ماں کا بیان ہے، فرماتے ہیں فیصیبون من لذتہ، تو ذکر اور تسبیح کی لذت سے وہ جنت کی نعمتوں کو پالیں گے کہ جنت کی نعمتوں کو بنو آدم پائیں گے۔ اور عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا کہ ان مومن الجن حول الجنت فی ربضها ولیسوا فیہا، کہ جنات میں سے جو مومن ہیں وہ جنت کے کناروں میں ارد گرد رہیں گے، جنت میں نہیں رہیں گے۔ الثالثۃ، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ حارث محاسبی کا مذہب یہ ہے کہ ان الجن الذین یدخلون الجنہ یکونون یوم القیامت نراہم، کہ وہ جنات کے جو جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے دن ہم تو انہیں دیکھیں گے، ولا یرونا، اور وہ ہمیں نہیں دیکھیں گے، عکس ما کانوا علیہ فی الدنیا، یہ برعکس ہوگا اس کا کہ جو دنیا میں تھا کہ وہ ہمیں دیکھتے، ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں دنیا میں۔ الرابعۃ، چوتھا فائدہ یہ ہے کہ صرح ابن عبد السلام بان الملائکۃ فی الجنۃ لا یرون اللہ تعالی، چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ابن عبد السلام نے یہ صراحت کی ہے کہ جنت میں جو فرشتے ہیں وہ اللہ کا دیدار نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ وقد استثنی منہ مومن البشر، اور انہوں نے اس سے استثناء کر دیا ہے جو مومنین انسان ہیں ان کا، تو مومنین انسان تو دیکھیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے۔ فبقی علی عمومہ فی الملائکہ، تو یہ آیت اپنے عموم پر باقی رہے گی فرشتوں کے سلسلے میں کہ فرشتے اللہ کا دیدار نہیں کریں گے۔ احکام المرجان میں فرمایا کہ وہ مقتضی ھذا، کہ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان الجن لا یروہ، کہ جنات بھی اللہ کو نہیں دیکھیں گے، کہ جب فرشتے اللہ کو نہیں دیکھیں گے تو پھر جنات بھی اللہ کو نہیں دیکھیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ ثواب ہے، اور ثواب صرف مومنین کو ملے گا۔ فرماتے ہیں لأن الآیۃ، اس لیے کہ آیت عموم پر باقی رہے گی وہ جنات میں بھی، تو جب فرشتے نہیں دیکھیں گے اور جنات بھی نہیں دیکھیں گے تو ان دونوں کے متعلق آیت عموم پر باقی ہے، اور استثناء صرف مومنین انسان کا ہے۔ ولم یتعقبہ الاسیوطی، اور امام سیوطی نے
ان کا تعقب نہیں کیا ہے، یعنی پیچھا نہیں کیا ہے، امام سیوطی نے کچھ ذکر نہیں کیا۔ وفی الاستدلال علی عدم رؤیت الملائکہ والجن، لیکن فرماتے ہیں کہ جنات اور فرشتوں وہ اللہ کا دیدار نہیں کریں گے، تو فرشتے اور جنات کی عدم رؤیت پر اس آیت سے استدلال کرنے میں نظر ہے۔ فرماتے ہیں نظرن یہ مبتدا مؤخر ہے، اور یہ وفی الاستدلال علی عدم رؤیت الملائکہ والجن بالآیہ یہ خبر مقدم ہے۔ فرماتے ہیں اس میں نظر ہے کہ فرشتے اور جنات اللہ کا دیدار نہ کریں گے، وہ آیت سے استدلال کیا جائے تو اس میں نظر ہے۔ لأنها لا تدل على عدم رؤیت المؤمنین اصلا، اس لیے کہ استدلال تو تب کرو گے نا جب کہ یہ آیت کریمہ وہ رؤیت کو شامل ہو اور مومنین جنات وہ استثناء ہو جائے ان کا کہ ان کی اور تو رؤیت ہوگی اور فرشتوں اور جنات کو نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ مومنین کی عدم رؤیت پر بھی یہ دلالت نہیں کرے گی، تو استثناء ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ تو فرماتے ہیں کہ آپ کا استدلال یہی تو ہے کہ لا تدرکہ الابصار میں الف لام استغراق کا ہے، کہ جس میں مومنین اور غیر مومنین سب کی نگاہوں کو یہ شامل ہے، تو ساری نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، تو یہی آپ کے استدلال کی بنا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھو کہ آیت میں ادراک ہے نا، ادراک، یہاں رؤیت تھوڑی ہے کہ رؤیت ہوتا تب آپ کہہ سکتے تھے کہ مومنین کو تو رؤیت ہوگی، وہ اس آیت سے خاص ہیں، مستثنیٰ ہیں، اور باقی میں اپنے عموم پر باقی ہے۔ تو ادراک رؤیت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ رؤیت جو ہے وہ مطلق ہے، عام ہے، اور ادراک یہ خاص ہے، کیونکہ ادراک کہتے ہیں تمام جوانب سے احاطہ کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اللہ رب العزت کا احاطہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے محیط نہیں ہے، وہ غیر متناہی ہے، تو اللہ کی ذات کا تو احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس میں تو یعنی مومنین کی بھی نگاہیں شامل ہیں، اور جنات کی بھی، اور جو ہے فرشتوں کی بھی۔ پھر مومنین کی عدم رؤیت پر کہاں دلالت ہو گئی؟ کیونکہ جو ادراک بمعنی احاطہ ہے تو یہ تو خاص ہے، اور یہ خاص کی نفی سے عام رؤیت کی نفی نہیں ہوگی، کیونکہ خاص کی نفی مستلزم نفی عام نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ لأنها لا تدل على عدم رؤیت المؤمنین اصلا، کیونکہ ادراک کا معنی احاطہ من کل الجوانب ہے، تو اب آیت کریمہ یہ مومنین کی رؤیت عدم رؤیت پر بھی بالکل دلالت نہیں کرے گی۔ جب مومنین کی عدم رؤیت پر دلالت نہیں کرے گی تو فلا استثناء، تب استثناء نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ رؤیت اور عدم رؤیت کا معاملہ ہی نہیں ہے، تو ادراک کا معاملہ ہے۔ قاضی بیضاوی نے اسی طرح فرمایا کہ قاضی بیضاوی نے فرمایا لا تدرکہ کا مطلب ہے ای لا تحیط بہ، کہ نگاہیں اللہ رب العزت کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور معتزلہ نے استدلال کیا ہے علی امتناع الرؤیت، رؤیت کے محال ہونے پر، تو رؤیت کے محال ہونے پر معتزلہ نے جو استدلال کیا ہے اس آیت کریمہ سے وہ ضعیف، وہ ضعیف ہے۔ یعنی آیت سے تم یہ بھی استدلال نہیں کر سکتے کہ رؤیت محال ہے، کیوں؟ اذ لیس الادراک بمطلق الرؤیت، کیونکہ آیت میں لفظ ادراک ہے، اور ادراک مطلقاً رؤیت کا نام نہیں ہے، کیونکہ آیت میں تو یہ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اللہ رب العزت کا احاطہ تمام جوانب سے احاطہ نہیں کر سکتی، تو یہ خاص کی نفی ہوئی ہے، اور خاص کی نفی سے کیا عام کی نفی ہو جائے گی جو مطلق رؤیت ہے؟ مطلق رؤیت کی نفی نہیں ہوگی، وہ تو مومنین کو ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کیونکہ ادراک جو ہے مطلق رؤیت کا نام نہیں ہے کہ آپ جو ہے رؤیت کے محال ہونے پر استدلال کر لو۔ فرماتے ہیں ولن نفی فی الآیت عامًا فی الاوقات، کہ چلو مان لو لا تدرکہ الابصار آیت میں ادراک بمعنی رؤیت ہے، مان لو چلو رؤیت ہے، لیکن پھر آیت میں یہ کہاں ہے کہ تمام اوقات میں وہ اللہ کی رؤیت نہیں ہوگی تمام اوقات میں، بلکہ بعض حالات میں جو ہے وہ اللہ اپنی شان میں ہوگا، تو اس بعض حالات میں رؤیت نہیں ہوگی۔
فرماتے ہیں وَلَن نَفِيُّ فِي الْآیَةِ، اور اگر مان لو کہ ادراک بمعنی رؤیت ہے تو پھر نفی آیت میں جو ہے تمام اوقات میں عام نہیں ہے، فَلَعَلَّهُ، تو شاید وہ بعض حالات کے ساتھ خاص ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنی ایک الگ شان میں ہوگا کہ کبھی اس کی شان یہ ہوگی یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن تو خود روح حضرت جبریل علیہ السلام و تمام فرشتے صف باندھے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور بغیر اجازت الہی کے کوئی بات نہ کر سکے گا، وقال صوابا، اور کہے گا تو درست کہے گا۔ تو یہ بھی حالت ہوگی، ایسی بعض حالت یہ ہوگی کہ اس میں رؤیت نہیں ہوگی، تو یہ ہے دو جواب ہو گئے۔ پھر اگر مان لو کہ چلو تمام اوقات میں رؤیت نہیں ہوگی، یعنی ادراک بمعنی رؤیت ہو، اور یہ بھی مان لو چلو کہ تمام اوقات میں رؤیت کی نفی ہے، تو پھر تمام اشخاص کے بارے میں نہیں ہے یہ، بلکہ بعض اشخاص کو تو رؤیت ہوگی جو کہ مومنین ہیں، کفار کو نہیں ہوگی۔ وہی فرماتے ہیں ولا فی الاشخاص، اور چلو مان لو کہ ادراک رؤیت کے معنی میں ہے اور نفی تمام اوقات میں ہے، پھر تمام اشخاص کے بارے میں نفی نہیں ہے، بلکہ یہ مومنین کو تو ہونی ہے۔ فَإِنَّهُ فِي قُوَّةِ قَوْلِنَا كُلُّ بَصَرٍ لَا يُدْرِكُهُ، تو فرماتے ہیں بے شک لا تدرکہ الابصار جو آیت ہے یہ ہمارے اس قول کے درجے میں ہے کہ جیسا ہم یہ کہیں کہ بصر، ہم کہیں کل بصر یدرکہ، کہ ہر آنکھ اس کا ادراک کرے گی، کیونکہ لا تدرکہ الابصار میں الف لام استغراقی ہے، تو ہم کل بصر کے درجے میں رکھتے ہیں کہ کل بصر یدرکہ، کہ ہر نگاہ اس کا ادراک کر سکتی ہے، تو یہ موجبہ کلیہ ہے۔ اب موجبہ کلیہ پر جب لا داخل کیا جائے تو یہ سلب عموم ہو جائے گا، یعنی اب یہ ہو جائے گا کہ ہر نگاہ اس کا ادراک نہیں کرے گی بلکہ بعض نگاہ ادراک کریں گے، تو کیونکہ موجبہ کلیہ پر جب نفی داخل کی جاتی ہے تو پھر ایجاب جزئی کا افادہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر یہ سلب عموم ہوگا، یعنی تمام نگاہیں اس کا ادراک نہیں کرے گی، ہر نگاہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی جیسے کافروں کی، بلکہ مومنین تو اللہ کی رؤیت انہیں حاصل ہوگی۔ فرماتے ہیں مع ان النفی لا یوجب الامتناع، پھر یہ ہے نا کہ آیت کریمہ میں یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہاں پر ایجاب کلی پر جب نفی کا دخول ہوتا ہے تو افادہ سلب عموم ہوتا ہے کہ تمام نگاہوں کی نفی ہے، یہاں عموم سلب نہیں ہے کہ سلب کا عموم ہو جائے کہ یعنی نفی تمام نگاہوں کو عام ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں چلو یہ پھر ساتھ ساتھ نفی جو ہے وہ امتناع کو واجب نہیں کرتی، کیونکہ آیت کریمہ میں نفی تو ہے لا تدرکہ الابصار، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اللہ کا دیدار نہیں کریں گی، تو نفی سے یہ سمجھ میں آیا کہ یعنی وقوع نہیں ہوگا، کیونکہ نفی سے مطلب یہ، نفی کا مطلوب یہ ہوتا ہے کہ وقوع نہیں ہوا ہے، تو نفی سے یہ سمجھ میں آیا۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ ممکن بھی نہیں ہے، نفی سے جو ہے وہ امتناع سمجھ میں نہیں آتا بلکہ نفی سے عدم وقوع سمجھ میں آتا ہے۔ فرماتے ہیں ساتھ ساتھ نفی جو ہے وہ امتناع رؤیت کو واجب نہیں کرے گی، کیوں؟ کیونکہ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ واقع نہیں ہیں لیکن ان کا واقع ہونا تو ممکن ہے، اور ہمارا دعویٰ جو ہے وہ امکان رؤیت کا ہی ہے، ہم امکان کا قول کرتے ہیں۔